الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ شیخ محمد رشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا گرچہ مصائب اور خدشات سے اٹا پڑا ہے، لیکن یہی انبیاء، رسولوں اور سلف صالحین کا ثابت شدہ طریقہ ہے۔ ان میں سے کتنے نبی اور صدیق اس راہ میں قتل کیے گئے اور وہ تمام شہداء میں سے افضل قرار پائے۔ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، بہت پیاری حدیث، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سب سے اچھا قرار دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ علامہ شوکانی تحریر کرتے ہیں، اس سے عمدہ کوئی چیز نہیں، اس کی راہ سے زیادہ روشن اور کوئی راہ نہیں، اور اس کے عمل سے زیادہ ثواب والا اور کوئی عمل نہیں۔ یہ چند آپ کے سامنے احادیث اور روایات رکھیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا کتنا خاص کام ہے، کتنا اہم کام ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے لوگوں میں سے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں دعوت کو سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، الحمدللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو باقاعدہ سیکھنے کی بھی الحمدللہ ہم جیسے کہ چھوٹی کوشش کر بھی رہے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اچھا اس کی فرضیت کیا ہے، کیا یہ فرض ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا مسنون ہے، یہ کیا درجہ رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 میں آتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا فرض ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اس آیت میں زور ہے، جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور پھر کیا بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہمیں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح پانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون کامیاب ہے، کون فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری دلیل جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حضرت عبداللہ بن سے روایت کردہ حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ یعنی ہم تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، ہم تک اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچ چکا ہے، وہ اگرچہ ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، وہ ضروری ہے کہ ہم اسے اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ہم اسے دوسروں تک پہنچا دیں۔ پھر آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ یہ امت جو بہترین امت کہلائی گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ امت وسط بھی کہا گیا، امت محمدیہ کو، اور بہترین امت بھی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، ہم نے لوگوں کو خیر کی طرف لانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، تم میں سے جو منکرات دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایمان کے
لیول کو چیک کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کس حد تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام سر انجام دے رہے ہیں، ہم کس حد تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم خیر کی دعوت دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا ان حدیث سے اور ان قرآن کے آیات سے کہ علم دین کی تبلیغ جو ہے فرض کفایہ ہے اور بعض لوگوں کے حق میں فرض عین ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دعوت دینے کے لیے نکلیں تو ہم کس چیز کی طرف دعوت دیں، یا ہماری دعوت کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کاملہ کی معرفت اور پہچان اور شرک کی تمام صورتوں سے اجتناب کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو دینی احکام کی تعلیمات دینا اور ان میں تفقہ فی الدین کا ملکہ پیدا کرنا تاکہ وہ رب کی عبادت درست طریقے سے کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ دعوت کیسے دی جائے، طریقہ کار کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ کار سکھلایا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے جدال کیجیے۔ بہت پیاری اور اہم آیت ہے قرآن کی یہ، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دعوت دینے نکلے ہیں تو ہم نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ تو پہلی چیز یہاں پر کیا بتائے گی کہ حکمت کو مد نظر رکھنا دعوت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ حکمت کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس موقع پر کون سی بات کرنے والی ہے اور کون سی بات نہیں کرنے والی۔ اور جیسے اگر کوئی آپ پہلی بار کسی کے ہاں دعوت دینے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ ایسا کوئی فقہی مسائل اٹھا کر بیٹھ جائیں جس میں جو ہے علماء کے درمیان اختلاف ہے، تو آپ کی دعوت کبھی بھی جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر کیا ہے، بحث و مباحثہ شروع ہو جائے گا اور کوئی کسی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے کہ جب آپ نے دعوت دینی ہے تو آپ اس چیز کی طرف دعوت دیں جو ہر طرح سے تمام علماء کے درمیان کوئی اختلافی بات یا ایسا پوائنٹ نہیں ہے۔ آپ ان کو قرآن سیکھنے کی دعوت دیں، آپ ان کو قرآن کی کسی ایک آیت کی فضیلت بتا دیں، کوئی آیت ان کو پڑھنا سکھلا دیں، ٹھیک ہے، کسی آیت کی فضیلت بتا کے ان کی زندگی میں اس آیت کو ڈال دیں کہ اچھا اس آیت سے کیا فائدہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے درمیان کیا تعلق بن رہا ہے۔ یہ کیا حکمت ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اچھا جو آپ کے سامنے سننے والے لوگ ہیں ان کو کون سی بات زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ کس طرح سے صحیح راستے کی طرف آ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل کیا رواج ہو چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام جو ہے نا ہمارا وظائف کے ذریعے سے ہو جائے، مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پراپر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ فلاں آیت آپ اتنی بار پڑھیں یا فلاں صورت اتنی بار پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو آپ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ وظائف پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں یا ان کا دل وظائف کی طرف زیادہ لگتا ہے تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ کریں۔ آپ صحیح احادیث سے ایسے وظائف نکالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ آپ جب اس پوائنٹ سے اپنی بات کو شروع کریں گے نا تو وہ لوگ سمجھیں کہ اپنائیت، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر آپ ان کو آہستہ آہستہ بتائیں کہ صحیح احادیث کیا ہیں اور غلط کیا ہے، کون سے وظائف ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، کون سے ہم نے خود سے بنا لیے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس طرف لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہی کہہ دیں گے یہ تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ تو غلط کر رہے ہیں، تو کوئی بھی آپ کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ دل میں اسپیس رکھے، دوسروں کی بات بھی سننے کی آپ کے اندر طاقت ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں سچا ہوں، میں حق پہ ہوں تو بس باقی سارے غلط ہے، یہ غلط پوائنٹ ہے۔ آپ کبھی بھی اچھا دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر دوسری بات کیا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں، اچھی بات بتائیں، کیونکہ ہر دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے جگہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے نا محبت سے، جتنے پیار سے آپ لیں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے والے لوگ سنیں گے، وہ اس لفظوں کی مٹھاس ان کے دل میں اترے گی۔ پھر آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، آپ ان کی احادیث سامنے رکھیں گے، آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں گے کہ ان کو اچھا لگے، رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا کیے گئے الفاظ، رسول اللہ کی وہ الفاظ جو انہوں نے ہمارے لیے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں وصیت نصیحت، جب آپ اس طرح سے کریں گے لوگ تھوڑا سا زیادہ متوجہ ہوں گے، وہ آپ کی بات کو زیادہ اچھے سے سنیں گے۔ پھر آپ ان کے سامنے بات رکھیں کہ رسول اللہ ہمیں یہ کہہ کر گئے ہیں، آپ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، آپ نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم ان کو بشارتیں دیں، پہلے بشارتیں دیں،
پھر ہم ڈرائیں، یہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے جہنم سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے تو دوزخ میں چلے جانا ہے. تو ہمارے بچوں کے اندر بھی کیا کچھ سب بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں یا جہنم میں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت بچوں کے دلوں میں بھی پہلے نہیں ڈالتے. ہم پہلے بچوں کو یہ کہتے کہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، جبکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کو جنت دیں گے. تو اس پوائنٹ کو بھی ضرور دیکھیں. تو کیا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے جدال کیجیے. یہاں پر کون سا جدال ہے، یعنی کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان اگر کسی کوئی بات اختلافی آ گئی ہے، اس میں آپ کو بحث مباحثہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اچھے طریقے سے کیجیے. اس میں گالم گلوچ نہ ہو، ہاتھا پائی نہ شروع ہو جائے، یا کسی کو اتنا برا بلا نہ کہنے لگ جائیں. بلکہ اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو آپ دلائل کے ساتھ بات کیجیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ بنیادی مصادر کیا ہوں، کیا سورسز ہوں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دعوت دیں، وہ کیا ہونے چاہیے. تو سب سے پہلا قرآن ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے نمبر پر ہے سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. چوتھے نمبر پر ہے سیرت تابعین. کہ یہ 4 پوائنٹس ہیں جن پر ہم نے، جن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہمارا بہت اہم ہے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہم نے دعوت کیسے دینی ہے، کن پوائنٹس پہ دینی ہے. اور یہ اب ایک اہم چیز ہے کہ جو داعی ہے، جو دعوت دینے نکلا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. تو ہم وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ان خوبیوں کو اپنے اندر ڈھونڈنا بھی ہے، جہاں کمی ہے وہاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تاکہ ہماری دعوت بہترین ہو. ایک مبلغ کے لیے عام لوگوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی اوصاف، دینی و اخلاقی آداب سے متصف ہو، اور دعوت بھی تب ہی فیصلہ کن ہوتی ہے. جس میں پہلی چیز آتی ہے اخلاص. اخلاص دین اسلام کی بنیاد ہے. جو بھی عمل کر رہے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، صرف اللہ کے لیے ہو. جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طویل حدیث ہے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ 3 بد نصیب اشخاص ہیں جن کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا اجر نہیں دیا جائے گا، ضائع ہو جائیں گے. اور وہ کون ہیں؟ وہ 3 لوگ، قاری قرآن ہے، سخی ہے، اور مجاہد ہے. کیا وجہ تھی کہ ان تینوں نے جو عمل کیا، قاری قرآن تھا وہ خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، سخی تھا وہ بہت لوگوں کو دیتا تھا، اور مجاہد تھا اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے اچھا بن کے دکھانا. وہ قاری قرآن لوگوں کے لیے تھا تاکہ لوگ قاری قرآن کہلائیں. سخی تھا تو وہ لوگوں کے سامنے سخی کہلانے کے لیے کرتا تھا. مجاہد تھا تو لوگوں کے سامنے بہادر بننے کے لیے. تو اخلاص نہیں تھا، اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھے، تو ضائع ہو گئے. استغفر اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ شرعی علم کا موجود ہونا. یعنی جو داعی ہے اس کے پاس شریعت کا علم ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس دلائل ہوں گے، تبھی وہ اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکے گا. شرعی علم جو ہے ایک مبلغ اور داعی کا اصل سرمایہ ہے، جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمائی. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ. سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. تیسری چیز ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور اپنے اوپر رکھنا، محسوس کرنا، اللہ کی نظروں کو محسوس کرنا. تقویٰ کی خوبی ایک مبلغ کا نفع مند زاد راہ ہے، اور میدان تبلیغ کی تمام مشکلوں کا علاج بھی ہے. شاد باری تعالیٰ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199. اور زاد راہ پکڑو، بلا شبہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور پھر چوتھی چیز ہے تبلیغ کا معاوضہ طلب نہ کرنا. یعنی آپ دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، خیر کا پیغام دے رہے ہیں، اس پر آپ معاوضہ طلب نہ کریں. اور یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، ان کی سنت رہی ہے. جیسے سورہ ہود آیت نمبر 29 میں آتا ہے، اے میری قوم میں تم سے اس پر مال نہیں مانگتا. یعنی جب وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے تو وہ انہیں یہ ضرور پیغام دیتے تھے کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں بلا رہے کہ تم ہمیں معاوضہ دو یا ہمیں مال دو، نہیں، ہم تو تمہیں صرف اس لیے بلاتے ہیں تم خیر کی طرف آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ. اے میری قوم میں تم سے اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر نہیں مگر اللہ تعالیٰ پر. یعنی کہ میرا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے.
تو دائی حق کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی کو دنیا پر ترجیح دے اور لوگوں کی چیزوں سے امیدیں وابستہ نہ کرے۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پر ہے 5ویں خوبی، 5واں وصف کیا ہونا چاہیے دائی میں، نرمی اختیار کریں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، جس معاملے میں نرمی ہو وہ اسے مزین کر دیتی ہے، اور اگر نرمی نکل جائے تو اسے بدعنواں کر دیتی ہے۔ چھٹا وصف ہے مجمع شناس ہونا، یعنی جو آپ کے سامنے لوگ جمع ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں، ان کی ذہنی اور علمی استعداد کو مطابق گفتگو کریں۔ آپ اگر کوئی آپ کے سامنے اردو سننے والا بیٹھا ہے، آپ ان کے سامنے انگلش میں لیکچر دیں، ڈیبیٹ دیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی مڈل ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے اردو کے بھی آسان الفاظ استعمال کریں تاکہ ان کو بات سمجھ آئے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اگر تم کسی قوم کی ذہنی استعداد سے بالا گفتگو کرو تو ان میں سے بعض فتنے میں مبتلا ہو جائے، یعنی وہ آپ کی بات کا مطلب بھی کوئی اور لے لیں، انہیں سمجھ ہی نہ آئے، تو اس لیے آسان اور سادہ لفظوں میں ان کے سامنے ان کے مطابق بات رکھی جائے۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے محاسبہ نفس، اپنا محاسبہ کرنا۔ میدان دعوت میں اپنے وسائل اور ذرائع اور نتائج اور پھر ثمرات پر بار بار نظر ثانی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنے نقائص پہ، عیوب پہ نظر رکھنی چاہیے اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دائی ایک دم سے پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سی کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، تو جو اپنے عیوب ہے ان کو ضرور نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے اور ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے تالیف قلبی، یعنی عوام کی تالیف قلبی کے لیے ہاتھ کھلا رکھے، اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ ان کے مسائل اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ اس طرز عمل کا لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور کرم نوازی جو ہے یہ تو ایمان کی ایک شاخ بھی ہے۔ تو اس سے لوگوں کے مسائل کو سنا کریں، اپنے قریب کریں، جب وہ قریب ہو جائیں پھر اس کے مطابق انہیں حل دیں، پھر آپ انہیں دین کی طرف لے کر آئیں، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور جب انسان تھوڑا ویک ہوتا ہے نا تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی گائیڈ لائن ملے، تو جب اسے صحیح راستہ بتایا جاتا ہے تو اس پر چل پڑتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے لوگوں سے میل جول، یعنی لوگوں سے میل جول رکھا جائے، خود ان کے پاس چل کر جانا، انہیں دعوت اسلام دینا۔ اور اب دعوت اسلام تو ہم اپنے ارد گرد نہیں بلکہ دین کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا، صحیح راستے کی، صحیح اسلام کی۔ اب ہم مسلمان تو ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، لیکن ہم ریئل میں اسلام کو نہیں جانتے، تو ان کو کھول کر وضاحت کی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ بھی ہے یہ، آپ حج میں بالخصوص اور عام دنوں میں بھی مکہ مکرمہ سے آنے والے عرب وفود سے ملاقاتیں کرتے، ان کے ساتھ دعوت اسلام رکھتے، ان کے سامنے دعوت اسلام رکھتے۔ پھر اسی طرح سے 10 نمبر پہ ہے بلند ہمت ہونا۔ ایک دائی کے شایان شان ہے کہ وہ بلند ہمت ہو، متحرک ہو اور سخی ہو، اور اپنے آپ کو امت کی خیر خواہی کا ذمہ دار سمجھے، اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کیا ہے کہ اپنی امت کی پین لی تھی، آپ نے تکلیف لی تھی کہ میری امت جو ہے، میرے لوگ جو ہے ارد گرد کے، یہ صحیح راستے پر نہیں جا رہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بتوں کی پوجا کیوں ہو رہی ہے، انہوں نے اس چیز کی پین لی تھی۔ پھر وہ غار ہیرا میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی مانگنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر رحم کیا اور ان کے بوجھ کو جو ان کے اوپر تھا اس کو اتارا، انہیں صحیح راستے کی سمجھ دی، اور الحمدللہ کہ وہی لوگ، وہی عرب جو ہے وہ کس طرح سے برائیوں سے باہر نکل آئے، اور کیسے پیارے لوگ وہاں پیدا ہوئے، اور کیسے لوگ جو ہے وہاں پر دین کی دعوت کرنے لگے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں بھی جب تڑپ لگ جائے گی نا اپنی امت کی، اپنے پیاروں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، وہ آگ میں جا رہے ہیں، ہمیں انہیں بچانا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم کچھ بڑا کر سکیں گے۔ اگر ہمیں پین نہیں ہوگی تو پھر ہمیں لگے گا میں تو جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں پین لینی ہے، ہمیں ذمہ داری لینی ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی بات کی سمجھ دی ہے تو ہم دائی منتخب ہو چکے ہیں، ہمیں اب لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے۔
تو پھر کیا ہے کہ ہم کچھ بڑا کر سکیں گے، ہم پلانس کریں گے، ہم سوچیں گے جہاں پر ہم اپنے گھر کے بارے میں پلان کرتے ہیں، اپنے باقی معاملات ہیں، اپنی زندگی میں آنے والے فنکشنز ہیں، یہ باقی چیزیں ہیں، ہم سب کو بہت اچھے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری بھی جب ہماری زندگی میں آ جائے گی تو پھر ہم اس کے لیے بھی سوچیں گے، ہم اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے، اپنا مال لگانے کے لیے تیار ہوں گے، ہم اپنا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر ہم لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خیر ہے، ہمیں بس ان تک خیر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت بار فیل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا خیر نہیں پہنچا رہے، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں وہاں تک پہنچ پاتے۔ تو ہم جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ مل کر کام کریں گے، اتنے زیادہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں تو یہ کام کر نہیں سکتی ہوں، یہ تو فلاں لوگ کر سکتے ہیں، یا میرے پاس تو صلاحیت نہیں ہے، یا میں تو اچھا بول نہیں سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ اپنے اندر ڈھونڈیں، آپ ان کو پالش کریں، آپ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کہاں میں کسی کی مددگار بن سکتی ہوں، جو دین کا کام کر رہا ہے آپ اس کے مددگار بن جائیں، اور آگے مل کر کام لے کر چلیں۔ کبھی بھی کوئی اکیلا بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے مددگار نہ ہوں اور ایک گروپ مل کر کام نہ کر رہا ہو۔ تو اس لیے ضرور اس کے بارے میں پلان کریں اور دعائیں کریں، اور دین کو خود باقاعدہ سیکھیں، تاکہ آپ صحیح بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔